بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں کتاب فارسی کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جملہ کی اقسام۔ ہم پیچھے سے لفظ کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ لفظ کے ہم نے دو قسم پڑھے ہیں۔ نمبر 1 لفظ مفرد اور نمبر 2 لفظ مرکب۔ مرکب پھر یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مرکب ناقص اور دوسرا ہوتا ہے مرکب تام۔ مرکب ناقص کے ہمیں 3 اقسام پڑھے تھے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور تیسرا ہے مرکب اشاری۔ یہ جو مرکب تام ہے اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف اور اس کے اجزاء ہم گزشتہ سبق کے اندر جان چکے ہیں کہ جملہ کہتے ہیں کہ جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، ایسی کلام جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو تو اس کو جملہ کہا جاتا ہے، مرکب تام کہا جاتا ہے، یا اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو اب آج کے سبق کے اندر ہم جملہ کی آگے اقسام پڑھیں گے۔ تو جملہ کے 2 قسم ہم آج کے سبق کے اندر دیکھیں گے، ایک ہے جملہ خبریہ اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ جملہ کہتے ہیں جس سے خبر یا طلب معلوم ہو۔ اب دیکھیں گے کہ جملہ سے خبر معلوم ہو رہی ہے یا طلب۔ اگر خبر معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ، اور اگر طلب معلوم ہو مطالبہ کسی چیز کا تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ تو یہ 2 اقسام ہم آج کے سبق کے اندر دیکھیں گے۔ تو یہاں سے 2 اقسام جملہ کے بیان کیے گئے ہیں کہ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف کی ہے کہ وہ جملہ ہے جس سے کوئی خبر معلوم ہو، اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس سے کوئی طلب وغیرہ معلوم ہو۔ دونوں کی مثالیں پچھلے سبق کے اندر گزر چکی ہیں۔ مثلا جملہ خبریہ کی مثال آپ دیکھ لیں، مثلا آپ کہتے ہیں زید رفت، یعنی کہ زید گیا۔ تو یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ اس سے ہمیں خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اور آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آب سرد بھی دے، یعنی کہ ٹھنڈا پانی دو، تو یہ جملہ اس سے ہمیں ایک طلب معلوم ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے جملہ انشائیہ۔ جس سے خبر معلوم ہو وہ خبریہ، اور جس سے طلب وغیرہ معلوم ہو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ کے 2 اقسام ہو گئے، ایک جملہ خبریہ، دوسرا جملہ انشائیہ۔ دیکھیں گے کہ جملہ سے خبر معلوم ہو رہی ہے یا طلب۔ اگر خبر معلوم ہو تو یہ جملہ خبریہ، اور اگر طلب معلوم ہو تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ کی تعریف کے بعد جملہ خبریہ کے ہم اقسام دیکھتے ہیں۔ تو جملہ خبریہ کے بنیادی طور پر 2 قسم ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ خبریہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ نمبر 1 اسمیہ خبریہ اور نمبر 2 فعلیہ خبریہ۔ جملہ جہاں بھی جملہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ جملہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو مسند کہتے ہیں اور دوسرے کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو آپ یہ جو مسند ہے اس کو دیکھیں آپ کہ مسند یا تو اسم ہے یا فعل ہے، ان 2 میں سے کوئی نہ کوئی صورت ہوگی مسند کی، کہ مسند یا تو اسم ہوگا یا مسند فعل ہوگا۔ اگر مسند اسم ہو تو اس جملہ خبریہ کو جملہ
اسمیہ خبریہ کہتے ہیں، اور اگر مسند فعل ہو تو اس جملہ خبریہ کو جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ، اور اگر فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ، یعنی مدار ہے مسند کے اوپر۔ مسند یعنی جس کا اسناد کیا گیا ہے، جس کی نسبت کی گئی ہے کسی دوسری چیز کی طرف، ایسی نسبت کہ جس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب، یہاں خبر کہیں گے، جیسے خبر معلوم ہو رہی ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے، اس لفظ کو دیکھیں گے، وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ اگر وہ لفظ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلائے گا، اور اگر وہ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلائے گا۔ اس کی تعریف ہم پہلے جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ یہ مصنف نے تقسیم کی کہ جملہ خبریہ کے دو قسم ہیں، ایک جملہ اسمیہ خبریہ اور دوسرا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف کی ہے کہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اسم ہو، جس میں مسند اسم ہو، یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ اس جملے میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ یہاں جملہ اسمیہ خبریہ کے اجزاء کے نام بیان کرتے ہیں کہ جملہ کے اندر مسند الیہ تو ہوتے ہیں، یہ عام نام ہے۔ مسند اور مسند الیہ عام نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ کے بھی جزوں کے نام ہیں، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ کے جزوں کے بھی نام ہیں۔ مسند الیہ جس طرح جملہ اسمیہ خبریہ میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جملہ فعلیہ خبریہ کے اندر بھی مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں۔ لیکن جملہ اسمیہ خبریہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو مسند ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور ان میں ترتیب جو ہوتی ہے کہ پہلے مبتدا ہوتا ہے اور پھر خبر ہوتی ہے، اور آخر میں حرف ربط ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے جملہ اسمیہ خبریہ کے اجزاء کی، کہ پہلے نمبر پر مبتدا، پھر اس کے بعد خبر، اور آخر میں رابطہ ہوتا ہے۔ رابطہ یعنی کہ یہ جو است، اند، ای، اید، ام اور ایم، ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوتا ہے، ان کو رابطہ کہتے ہیں، حرف ربط کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ کے اجزاء کی ترتیب ہو گئی، سب سے پہلے مبتدا، پھر خبر، اور پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی یہ جو ضمیر ہے، است، اند، ای، اید، ام، ایم، رابطہ ہے، یہ آخر میں ہوگا، تیسرے نمبر پر ہوگا۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دو کلموں کے درمیان اسناد کے موجود ہونے کی علامت ہوتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان اسناد کے موجود ہونے کی یہ علامت ہوتا ہے۔ دوسری بات آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رابطہ ہے یہ واحد یا جمع، غائب، حاضر یا متکلم جو ہوگا تو اس میں مبتدا کا اعتبار ہوگا، یعنی جیسا مبتدا ہے ویسا ہی رابطہ ہوگا۔ اگر مبتدا واحد ہے تو رابطہ بھی واحد کا ہوگا، جمع ہے تو رابطہ بھی جمع ہوگا، اور اگر مبتدا غائب ہے تو رابطہ بھی غائب ضمیر ہوگی، اور اگر مبتدا حاضر ہے تو رابطہ بھی ضمیر حاضر کی صورت میں ہوگا، اور اگر مبتدا وہ متکلم ہے تو پھر جو رابطہ ہے وہ بھی ضمیر متکلم ہوگی۔ اس کی مثال دی ہے جس طرح کہ قرآن نور است، قرآن نور است، اس میں جملے کے اندر یہ جو قرآن ہے یہ مبتدا ہے، اور نور یہ خبر ہے، اور است یہ رابطہ ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں، قرآن مسند الیہ مبتدا، نور یہ مسند اور یہ خبر ہے۔ تو چونکہ اس میں جو مسند ہے وہ اسم ہے، اس لیے ہم اس پورے جملے کو کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ہم ذرا وضاحت کے ساتھ اور ذرا صاف کر کے ہم یہ جملہ اسمیہ خبریہ کے جو اجزاء ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ میں بلکہ ہر جملے کے اندر یہ اجزاء ہوتے ہیں: نمبر 1 مسند الیہ، نمبر 2 مسند، اور نمبر 3 رابطہ۔ تو یہاں ترتیب یہ ہوتی ہے جملہ اسمیہ خبریہ میں کہ پہلے مسند الیہ ہوتا ہے، پھر مسند ہوتا ہے، اور پھر آخر میں رابطہ ہوتا ہے۔ مسند الیہ اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں،
اور جو مسند ہے اس کو خبر کہتے ہیں. یہاں جملہ اسمیہ خبریہ کے اندر مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں. اس کی مثال مثلا قرآن نور است، قرآن نور است، یہ چیز. تو اس کے اندر یہ قرآن یہ مسند الیہ مبتدا ہے، نور یہ مسند خبر ہے، اور است یہ حرف یہ رابطہ ہے. اور اس کی ہم ترکیب یہ کریں گے قرآن مبتدا، نور خبر اور است رابطہ. مبتدا اپنی خبر سے مل کر اور رابطہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اس کے اندر یہاں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو رابطہ ہوتا ہے اس سے پہلے اگر ہائے مختفی آ جائے، ہائے مختفی یہ چیز، تو پھر رابطہ سے پہلے الف کو بلکہ حمزہ کو پڑھایا جاتا ہے. مثلا اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ این گربہ است، این گربہ است، یعنی یہ بلی ہے. تو اس میں یہ جو است رابطہ ہے اس سے پہلے یہ گربہ اور گربہ کے آخر میں ہائے مختفی ہے، تو اس لیے یہاں رابطہ سے پہلے حمزہ کو زائد کیا جائے گا. تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ کے اجزاء ہو گئے. جملہ اسمیہ خبریہ کے 3 اجزاء ہیں، مسند الیہ، مسند اور رابطہ. مسند الیہ کو جملہ اسمیہ خبریہ میں مبتدا کہتے ہیں، مسند کو خبر کہتے ہیں. مثال اس کی ہے قرآن نور است. اس کے بعد جملہ خبریہ کا دوسرا قسم ہے جملہ فعلیہ خبریہ. اس کی تعریف کی ہے کہ وہ جملہ ہے جس میں مسند فعل ہو، یعنی مسند کو دیکھنا، مسند فعل ہونا چاہیے، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلائے گا. اس کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جملہ فعلیہ خبریہ میں مسند کو فعل اور مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں. یہاں نام تبدیل ہو جاتے ہیں. مسند مسند الیہ یہ تو جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں کے اندر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مشترک نام ہے. یہ جس طرح جملہ اسمیہ خبریہ کے جزوں کے نام ہیں، اسی طریقے سے یہ جملہ فعلیہ خبریہ کی جزوں کے بھی نام ہے. یہ عام نام ہے. اور خاص نام جملہ فعلیہ خبریہ کی جزوں کے وہ یہ ہے کہ یہاں مسند کو فعل کہتے ہیں اور مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں. اس کے بعد آگے فاعل کی پہچان بتاتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کسی بھی جملے کے اندر کہ فاعل کون سا اسم ہے. تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ کسی بھی فعل کے شروع میں آپ کون یا کس نے، یعنی اردو ترجمہ کر کے فعل کا، اس کے شروع میں آپ کون یا کس نے، اور اگر فارسی کے اندر آپ فعل کو رکھ رہے ہیں تو فارسی کے اندر بھی آپ یہاں قدام یا کے لگا کر سوال کریں تو جو اسم جواب میں بولا جائے گا وہ اسم اس فعل کا فاعل ہوگا. اس کی مثال دی ہے کہ زید آمد، زید آمد. یہ دیکھیں زید آمد. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ زید بلکہ ادھر ہم دیکھتے ہیں زید آمد. ہم اس کی جملہ فعلیہ خبریہ کی جزوں کے پہلے نام دیکھ لیں. اس میں مسند پہلے ہوتا ہے، پھر مسند الیہ آتا ہے. یہ ہوتا ہے مسند کو کہتے ہیں فعل، بلکہ اس میں ترتیب یہ ہے کہ مسند الیہ پہلے ہوتا ہے. مسند الیہ کو پہلے رکھیں گے، مسند الیہ اور پھر مسند. یہاں مسند الیہ کو کہتے ہیں فاعل اور مسند کو کہتے ہیں فعل. مثال اس کی زید آمد، زید آمد. اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو مسند ہے وہ فعل ہے. آمد یہ فعل ہے، فعل ماضی واحد غائب کا صیغہ ہے، ماضی مطلق مثبت معروف کا. تو
تو اس لیے ہم اس جملے کو کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اچھا، یہ جو زید ہے یہ فاعل ہے اور آمد یہ فعل ہے۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ کی جزوں کے خاص نام ہے۔ خاص نام کا مطلب یہ جملہ فعلیہ خبریہ کی ہی جزوں کے نام ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ کی جزوں کے نام نہیں ہے۔ باقی رہے کہ یہ جو مسند الیہ مسند ہے یہ عام نام ہے، یعنی یہ جس طرح جملہ فعلیہ خبریہ کی جزوں کے نام ہے اسی طریقے سے یہ جملہ اسمیہ خبریہ کی جزوں کے بھی نام ہے۔ باقی رہ کی دوسری بات کہ ہم نے فاعل کو کیسے پہچاننا ہے، تو فاعل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فعل سے پہلے، اگر فارسی فعل ہے تو اسے پہلے آپ قدام لگائیں یا آپ کے لگائیں اور پھر سوال کریں قدام آمد یا کے آمد، تو اس کے جواب کے اندر جو اسم بولا جائے گا یہاں اس جملے میں وہ اسم اس فعل کا فاعل ہوگا۔ مثلا ہم کہتے ہیں یہ زید آمد، یہ جملہ ہے، اس کے اندر ہم آمد سے پہلے قدام لگاتے ہیں قدام آمد، ٹھیک ہے، یا ہم لگاتے ہیں کہ آمد، تو جواب آتا ہے زید آمد، تو زید جو ہوگا یہ فاعل کہلائے گا۔ یا آپ اس کا اردو ترجمہ کر لیں زید آیا، تو آپ کہتے ہیں کون آیا، جواب آئے گا کہ زید آیا، اس لیے زید کو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے۔ یہ فاعل یہ اس کے اندر مصنف نے۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فعل لازم ہوتا ہے اور دوسرا فعل متعدی ہوتا ہے۔ یہ جو مثال ہے زید آمد، یہ فعل لازم کی مثال ہے، اور فعل لازم آپ نے اصطلاحات کے اندر جانا تھا، فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، یعنی مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرتا، تو ایسا فعل لازم ہوتا ہے۔ یہ آمد آنا فعل یہ فعل لازم ہے، اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ آمد فعل اس کو کہیں گے کہ یہ فعل لازم ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جو فاعل کا تقاضا مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی مصنف نے مثال دی زید خالد را زد، کہ زید نے خالد کو مارا، تو یہ زید یہ فاعل ہے، خالد اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بہ ہے، اور زد یہ فعل ہے۔ تو یہاں سے ہمیں جملہ فعلیہ خبریہ کے اجزاء، اگر وہ متعدی ہے تو اس کی بھی اجزاء کی ترتیب معلوم ہوگی کہ پہلے فاعل ہوگا، پھر مفعول بہ ہوگا، اور آخر کے اندر فعل ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے جملہ کے اقسام پڑھے ہیں کہ جملہ کے دو قسم ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے جملہ خبریہ کی جو اقسام ہیں ان کو مکمل طور پر پڑھ لیا ہے، کیونکہ جملہ خبریہ کے دو قسم ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ خبریہ اور دوسرا جملہ فعلیہ خبریہ۔ ہم مسند کو دیکھیں گے جملہ خبریہ کے اندر کہ مسند اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلائے گا، اور اگر مسند فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلائے گا۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے اجزاء کے نام ہیں، خاص نام ہے مبتدا اور خبر، اور جملہ اسمیہ فعلیہ خبریہ کے جزوں کے خاص نام ہیں فاعل اور فعل۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔